فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہے قومی مسلمان ہوں چاہے مذہبی مسلمان ہوں، کوئی بھی ان کافرین کو اپنا دوست نہ بنائے، قومیوں کو چھوڑ کر۔ حضرات اب یہاں پر قرآن پاک نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا قرآن پڑھنے کے باوجود، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کے باوجود، علماء کی تقریریں سننے کے باوجود، یہ اسلام کے صحیح قوانین سننے کے باوجود وہ کفار و مشرکین کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کی مدد نہیں آئے گی، نہ اس کو اللہ پاک قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا، نہ اس کا کوئی حامی ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کفار و مشرکین کو اپنا دوست بنایا۔ اس لیے ایک مقام پر قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو ہرگز تم کافرین کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ اور قرآن پاک نے اگر جو جملہ ارشاد فرمایا ایبتغون عندهم العزة، کیا وہ ان یہودیوں ان کفار و مشرکین کے پاس اپنی عزت چاہتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی کریں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی؟ قرآن پاک کہتا ہے فإن العزة للہ جميعا، یہ تمام عزتیں اللہ کے لیے، تمام عزتیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں۔ تم یہ غلط فہمی مت رہنا کہ ہم ان سے دوستی کر کے ہمیں عزت مل جائے گی۔ فإن العزة للہ جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها۔ قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو جنہوں نے تمہارے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، جنہوں نے تمہارے اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہرگز تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ توجہ ہے، اس سے ہماری وہ بچیاں بھی عبرت حاصل کریں، ہمارے وہ بچے بھی عبرت حاصل کریں جو آئے دن اپنی دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دنیاوی دوستی ہوتی ہے، ایک قلبی دوستی ہوتی ہے، ایک وہ دوستی ہوتی ہے جو ظاہری طور پر ہوتی ہے، ایک وہ دوستی ہوتی ہے جو قلبی طور پر ہوتی ہے۔ ظاہری دوستی کی اجازت ہوتی ہے، مصلحت بنتی ہے، پر دلی دوستی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقاۃ، ہاں اگر تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اگر تمہاری کوئی دنیاوی معاملات ہوں، اگر تمہیں دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ کچھ بظاہر تعلقات رکھنے پڑے تو تم رکھ سکتے ہو، یہ تمہیں اجازت ہے، لیکن قلبی طور پر تمہارا میلان اگر دور چلا گیا تو پھر تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا یعنی کفار کو اپنا دوست بنائے گا، کفار و مشرکین کو اپنا قائد و رہنما سمجھے گا اور کفار و مشرکین کو ہی سب کچھ سمجھے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ پر اس کا کچھ نہیں، یعنی چاہے اس کو جہنم میں ڈالے، چاہے اس کو عذاب دے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اللہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اللہ کا غضب کتنا بڑا ہے، اللہ کا غضب کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر مومن اس کو سمجھ لیں کبھی بھی ایسی باتیں نہ کریں جو اسلام کے خلاف۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اے لوگو تم سب کو اللہ کی طرف پھر کر کے جانا ہے، تم سب کو لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے،
لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنی دوستیاں ایمان والوں سے جو ہے ہاں میں اس کو بھی وضاحت سے عرض کر دوں، اگر کوئی ملک ایسا ہے جو کسی ملک پر قبضہ جمانے کے لیے یا اس پر اپنا حق لینے کے لیے کسی دوسرے ملک سے مدد لے اور وہ اسلامی ملک نہ ہو، اسلامی بادشاہ کسی غیر اسلامی ملک بادشاہ سے مدد لے، کس کے خلاف؟ جو منکرین اسلام ہیں ان کے خلاف، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سعودی ملک جو اسلامی ملک ہے یہ اگر اپنے ملک کے دفاع کے لیے چائنا سے اگر مدد لے تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنا دفاع کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، مشرکین کے خلاف ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقاۃ، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کچھ خوف ہو، اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو اس صورت میں تم ان سے اپنی مدد لے سکتے ہو۔ حضرات گرامی، ایک روایت میں آتا ہے اس آیت کریمہ کی شان نزول حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حق میں نازل ہوئی کہ جب وہ اسلام کے دامن میں آ گئے اور ان کے دل میں کچھ باتیں کفر کی کھر تھی، یعنی ان کے دل میں کچھ باتیں ایسی تھی جو زمانہ کفر کی تھی، ان کو وہ ذکر کیا کرتے تھے، یار جب ہم مکہ میں رہتے تھے، جب ہم اسلام میں نہ تھے تو اب تب ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ممانعت فرمائی، قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ اب تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہو، اب تم نے پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا ہے، اب تم نے اسلام کو فالو کیا ہے، اب اسلام کی قوانین کو تم ماننا ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا مددگار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تمہارے مددگار نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے پھر جائے گا تو یاد رکھو وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات محترم، اس تعلق سے بہت ساری آیات ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اپنی دوستیاں ان کے ساتھ کیوں لگاتے ہو جنہوں نے تمہارے دین کا مسخ، تمہارے دین کا تمسخر اڑایا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق بنایا ہے، یہ تم ان کے ساتھ دوستیاں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، آیات سے معلوم ہوا کہ آج مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔